And my advice to the husbands is to care for their wives with love and mercy, to defend them in their absence when their mother might say something. کہ اگر ہسبینڈ کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے, تو یہ نہ کہ ہاں ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. آپ ڈیفینڈ کریں اپنی وائف, ڈیفینڈ کریں اس کو کہ نہیں ماما آپ کا شاید اوپینین ایسا ہو لیکن آئی تھنک مائی وائف از امیزنگ. مجھے کم از کم آئی ہیو نو کمپلینٹس, آئی ہیو نو ایشوز ود ہر. الحمد للہ میں اس سے بہت سیٹسفائڈ ہوں. مے بی آپ کو کوئی پرابلم ہوگا, مے بی وی کین ریزالو دیٹ. الحمد للہ آئی ایم سیٹسفائڈ. ڈو ناٹ یعنی کسی کوئی بندہ آپ کی وائف کو بیش کر رہا ہے آپ اس کی ہاں میں ہاں جو ہے نا مت ملائیں. Defend your wife. That's what we have to do as husbands. Number 3, compliment them and do not insult them. سبحان اللہ, ایک ہمارے خاص طور پہ پاکستانی مین کی ایک کوالٹی ہے, وہ کوالٹی ہے کہ ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن جب ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں مڑوڑ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں اس کو فوراً انسلٹ سے فالو اپ کرنا پڑتا ہے. لائک کمپلیمنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ماشاء اللہ آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, فار اے چینج. وہ فور چینج نے تیلی لگا دی, کیا مطلب ویسے میں اگلے ہم بس نہیں کہنے کے مطلب کہنے میں کیا ہے, وی جسٹ اوور لیپ. سو دی تھنگ از کہ یس میک اے کمپلیمنٹ بٹ میک اٹ ود فل انٹینشن ان شاء اللہ. ڈونٹ ہاف ہارٹیڈ کمپلیمنٹس نہیں, اور نہ یہ کہ کمپلیمنٹ کے ساتھ انسلٹ کر دینا. کھانا تو بہت اچھا ہے لیکن بہرحال آئی اسٹل hate such and such thing about you. Don't make statements like that. So the thing is کہ compliments کرنا, support کرنا, and this is pretty much یعنی ہمیں اس کا شاید کوئی ویلیو نہ ہو لیکن ہمارے وائفس کے لیے it is a huge thing کہ انہوں نے اتنی محنت کی. آپ کو نہیں پتا, آپ تو کام پہ گئے ہوئے تھے, پچھلے 3 گھنٹے سے وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی, اینڈ فائنلی جب انہوں نے بنا کے سرو کیا اینڈ دے گاٹ نو ریئیکشن فرام یو, کھایا بند کر دیا, اوکے فائن. So that's not a very good sign to send. You know, you should be appreciative. And likewise, the wife should be appreciative of the husband also. کہ وہ کام کر کے آیا تو وہ کوئی سیر سپاٹے کرنے نہیں گیا ہوا تھا, کام کرنے گیا ہوا تھا. تو میرے خود تو آپ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں, مجھے آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ گھوم پھرنے, وہ کون سا مری گیا ہوا تھا. You know, he was gone to the work, کام سے واپس آیا, وہ بھی تھکا ہوتا ہے. So we have to understand one another. So really what I'm trying to say is کہ as a family unit, we need to start to understand each other's points of view. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ Like we need to understand each other's point of view. جب دونوں کے when you will be in other people's shoes, then you will realize کہ how they're feeling and how they're thinking. ایک وہ famous کہاوت تھی کہ in order to be like someone, you have to be in their shoes. کہ if you hate someone, be in their shoes for walk a mile in their shoes. If you hate someone, if you don't like someone, walk a mile in their shoes. Because then you are 1 mile away from them and you have their shoes. آپ ان سے 1 میل دور بھی ہو چکے اور جوتے بھی ان کے آپ کے پاس آگے. تو دس از ایکچولی ہمارے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ادر پیپل اینڈ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ریلیٹ ود دیم. ایک امیریکن آتھر اور پوئٹ ہے جیمس بالڈوین, اس کا بڑا فیمس کوٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ چلڈرن ہیو نیور بین ویری گڈ ایٹ لسننگ ٹو دیئر ایلڈرز بٹ دے ہیو نیور فیلڈ ٹو امیٹیٹ دیم. کہ بچے جو ہے نا وہ بڑوں کی سنتے تو نہیں ہیں لیکن ہمیشہ ان کو امیٹیٹ ضرور کرتے ہیں. So why am I saying this? I'm saying this because if you are a good husband, your son will inshallah become a good husband because they will imitate you. If you are a bad husband, then your son will imitate you also and he will become a bad husband. If you are a good wife, a good mother, your kids will imitate you. And I tell you, you don't even have to tell them twice, they will imitate you like anything. وہ آپ کی ایک چیز کو کاپی کرتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی حرکت کاپی کرتے ہیں. Even the way you drink tea, the way you hold a glass, they copy everything. So be very careful how you deal, especially in front of kids. بہت ضروری چیز ہے. ایک آپ کو میں قصہ سناتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ, اسی بات سے ریلیٹڈ. جو ایک شیخ ہیں سعودیہ کے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا جو کہ ہسبینڈ وائف بیسکلی, جن کے جو ہسبینڈ تھا اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی اور فادر اکیلے پیچھے رہ گئے, اور فادر بہت بیمار رہا کرتے تھے. تو جو وائف تھی ان کو پہلے سے ہی اس کو نہ ہسبینڈ کے فادر پسند تھے نہ مدر پسند تھی, لیکن وہ بہانوں سے نا ان کو آہستہ آہستہ سے سائڈ لائن کرنا چاہ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ابھی آپ کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ کے فادر اکیلے رہ گئے ہیں, تو دیکھیں ہماری فیملی بھی ابھی جو ہے نا ایکسپینڈ کر رہی ہے, بڑی ہو رہی ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابا جان کو کمرے سے نکال کے, ہمارے پاس ایک بہت اچھا وہ سرونٹ کوارٹر کا ایریا بنا ہوا ہے جہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر کے تھوڑا بہتر کر دیتے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا ابا جان ٹھہر جائیں گے. تو ہم لوگ کم از کم ہماری فیملی چونکہ بڑھ رہی ہے تو بچوں کے لیے اسپیس چاہیے ہوتی ہے, تو وہ جگہ بنانی ہے. تو ہسبینڈ کو پہلے تو یہ بات بڑی عجیب لگی, لیکن اس نے پھر کہا کہ ہاں واقعی ویسے بات تو ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنا فیملی بڑھ رہی ہے تو ابو کا پتہ نہیں ہے, تو ان کو ہم وہاں سرونٹ کوارٹر میں تھوڑا سا بستر رکھ دیتے ہیں, تو وہاں پہ رہ لیں گے. ان کے لیے کیا ہے, وہ بھی ویسے کون سا کہیں باہر جاتے ہیں, زیادہ تر اخبار ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنا کچھ جو ہے نا کتاب رسالہ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں.
تو ابو کو وہاں بھیج دیتے ہیں. تو ابو کو وہاں بھیج دیا. اب اس کے بعد کیا وہ کئی مہینے گزر کے اس طرح سے. ابا جان نے کمپلین نہیں کی, انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, مطلب معصوم سے تھے, کوئی 85-90 ایئرس تک ابا جان کی ایج تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, جہاں مجھے آپ رکھنا چاہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ ان کو دل میں تو آبویسلی محسوس تو ہوا ہوگا کہ مجھے کمرے سے نکال کے باہر جو ہے نا کر دیا. اینی وے, اس کے بعد وائف نے کیا شروع کر دیا کہ وہ کھانا جب پکتا تو کہتی کہ ساری جو بوٹیاں وغیرہ, گوشت وغیرہ, وہ سارا بچوں کے لیے, اور وہ تو نہیں ابا جان کے لیے تو اس عمر میں کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, یہ تو ابو کو ہم سوپ پلائیں گے, سوپ. تو ساری یخنی جو ہے وہ اس کا جو وہ پارٹ ہے سالن والا, وہ سارا ان کو دے دینا, اور سارا جو میٹ والا پارٹ ہے وہ سارا اپنے لیے اور بچوں کے لیے وہ کر دینا. تو یہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اب یہ جب وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ, تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ ابا جان بالکل لو خوراک پہ, اور ماحول یہ بنا کہ وہ پلیٹ اور چمچ اور کانٹا ان کے لیے روزانہ کمرے کے باہر رکھا جاتا, لٹرلی جیسے جانور کو انسان کھانا کھلاتا ہے, کمرے کے باہر رکھا جاتا. وہ صبح اٹھتے, کھانا پڑا ہوا ہے ادھر ہی, نان روٹی سڑ کے پتہ نہیں کیا ہو چکی ہے, لیا اسی میں سے کھایا, پلیٹ گندی پلیٹ باہر رکھ دی. اسی پلیٹ کو کبھی کبھار دھونے کی بھی زحمت نہیں کرتے تھے, اسی میں دوبارہ سالن ڈالا, واپس کر دیا. اس طرح سے اس کی بیوی نے, کیونکہ ہسبینڈ تو گیا تھا تو اس طرح سے ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. ہسبینڈ کو پتا بھی تھا کہ شاید ابا جان کے ساتھ کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا, لیکن کبھی اس نے انٹرفیئر بھی نہیں کیا اس معاملے میں, کبھی اس کو روکا بھی نہیں. ایونچولی ابا جان کا انتقال ہو گیا, ہی ڈائڈ. اینڈ سو جب ہی ڈائڈ, جنازہ پڑھ دیا گیا, دفنا دیا گیا, سب کچھ ہو گیا, 3-4-5 دن گزر گئے. تو وہ لڑکا جو تھا ہسبینڈ, وہ گیا ان کے کمرے میں, اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا. بیٹا کوئی 7-8 سال کا تھا, ساتھ لے گیا, ساتھ 1-2 لوگ اور تھے کہ ابا جان کی کچھ چیزیں ہیں وہ اٹھا کے سنبھالی جائیں, کوئی ان کا بستر پیک کیا جائے, کوئی رضائی وغیرہ سنبھالی جائے. وہ سامان اٹھاتے اٹھاتے اس نے دیکھا کہ وہ پلیٹ جو تھی جس پہ وہ کھانا پڑا ہوتا تھا وہ بھی سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی کونے میں. تو وہ جو بچہ تھا 7-8 سال کا, اس نے پلیٹ اور چمچ اٹھا کے نا اپنے جیکٹ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. تو اس کے باپ نے کہا بیٹا چھوڑ دو, یہ گندی پلیٹ ہے, کیوں اس کو کیا ہاتھ لگا رہے ہو, بیٹا چھوڑو اس کو, چھوڑو. کہتا ہے ابو میں تو یہ صرف سنبھال رہا ہوں, میں سنبھال رہا ہوں کہ جب آپ بڑے ہوں گے نا تو اس میں آپ کو اس میں کھانا دیا کروں گا, کہ جب آپ اپنی بزرگی کو پہنچیں گے نا تو میں بھی آپ کو اسی میں کھانا دیا کروں گا. اور یہ بچہ انتقامی طور پہ نہیں کہہ رہا, معصومیت میں کہہ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے باپ کا خیال رکھا تھا, جس محبت اور پیار سے آپ نے خیال رکھا, میں بھی چاہتا ہوں میں بھی آپ کو ویسے ہی خیال رکھوں. تو میں یہ پلیٹ اس لیے سنبھال رہا ہوں کہ کسی دن آپ کو بھی اس پلیٹ اور اس چمچ کی ضرورت پڑے گی. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, کیپ ان مائنڈ کہ بچے ہمیں امیٹیٹ کرتے ہیں. جیسا آپ کا رویہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہے, جیسا آپ کا رویہ آپ کے فیملی کے ساتھ ہے, ویسا ہی رویہ آپ کے بچوں کا آپ کے ساتھ بھی ہوگا ایک دن. سو بی ویری کیئرفل. ہمارے بچے ہمارے سے شاید لیکچر نہ سننے پائیں, لیکن ہماری عادتوں کو آبزرو کرتے ہیں. میں in the end as we conclude انشاءاللہ میں اس پورے مسئلے کو ریپ اپ کرنا چاہتا ہوں with a few things, with a few lessons. اور وہ لیسن یہ ہے کہ یہ جو ٹائز ہم لوگ بریک کرتے ہیں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ, وہ کیوں ہوتا ہے, ان کی کچھ وجوہات یہ آپ کے سامنے ہیں. مثال کے طور پہ کسی ورلڈلی معاملات کی وجہ سے, کس سے کہانیاں, کس کی بات ادھر, اس کی بات ادھر, اس سے تعلقات ٹوٹتے ہیں. ہم لوگ دنیا کے اندر پڑ جاتے ہیں یا ویسٹرن لائف سے اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ وہی لائف اسٹائل کی جہاں پہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ سارا کچھ. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ وجوہات بنتی ہیں فیملی ٹائز ٹوٹنے کی. اور یاد رکھیں کہ جو لوگ فیملی ٹائز قطع تعلقی کریں گے نا, ان کو پل صراط پہ پکڑا جائے گا. پل صراط پہ جہنم کے اندر وہ گھسیٹ لیے جائیں گے. شاید ہو سکتا ہے نمازیں, روزے, حج, عمرے ان کو وہاں پل صراط تک تو لے گئے, لیکن قطع تعلقی کرنے والا پل صراط پہ پکڑا جائے گا, اکارڈنگ ٹو دی حدیث آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. So be very careful not to break ties.